بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ اس پی ڈی ایم حکومت کو ملک اور عوام کی کوئی فکر ہی نہیں۔ انہیں فکر ہے تو صرف اقتدار اور طاقت کی۔ ان گزرے ہوئے 9 مہینوں میں جو واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عدالتوں سے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں، جب سیاسی معاملات اور عدالتی فیصلے ان کی منشا کے مطابق نہ ہوں تو وہ آئین سے روگردانی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ طلعت حسین صاحب نے رانا ثناء اللہ سے جب سوال کیا کہ کیئر ٹیکر حکومت کی مدت کا آئین میں کوئی تعین ہے، آپ اس کو 6 مہینے تک لے کر تو نہیں جا سکتے، تو رانا ثناء اللہ نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا اور بات گول کر کے گھما پھرا کر دوسری جانب لے گئے۔ طلعت حسین نے پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن رانا صاحب ڈھٹائی سے بات کو گھماتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے ریمارکس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس ان کے سامنے سماعت کے لیے موجود تھا اس سے بالکل غیر متعلق ہے، اور یہ ریمارکس ان کے جو ہیں وہ یعنی اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب کو اول تو یہ ہے کہ ان کے یہ منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اس قسم کے ریمارکس نہ دیں، لیکن اگر انہوں نے ریمارکس دینے ہیں تو پھر دونوں فریقین کو سنیں، وہ اس صورتحال کا سو موٹو نوٹس لے لیں، آئین اس کو اجازت دیتا ہے، وہ ہمیں بھی سنیں اور دوسرے فریق کو بھی سنیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ دیں۔ سپریم کورٹ کا کام فیصلہ دینا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ یعنی بریکنگ نیوز جاری کرنا یا جو ہے وہ خبر جاری کرنا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور جو صاحبان اس اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں، تو آج اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ پھر ان کے متعلق جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے۔ تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس عہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اگر انہیں کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو بسم اللہ وہ سو موٹو نوٹس لیں، ہمیں بھی بلائیں، دوسرے فریق کو بھی بلائیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں۔ نہیں، یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس ملک کا مفاد، اس قوم کا مفاد جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آئین نے یہ بات جو ہے وہ مینڈیٹ کی ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو دیر وڈ بی اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اختیارات اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سارے خد و خال جو ہیں وہ آئین اور اس کے بعد رولز میں موجود ہیں۔ لیکن اس کی مدت کا تعین بھی تو ہے نا جی، آپ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 6 مہینے کے لیے تو نہیں جا سکتا نا، مدت کا بھی تو تعین ہے نا۔ نہیں، تم نہیں سن لینا، مدت کا اگر تعین ہے تو اس بات کا بھی تعین ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، یہ بھی تو آئین میں لکھا ہے نا، یہ کو ہم اپنے پاس سے تو بات نہیں کہہ رہے۔ لیکن رانا صاحب اس کا یہ جواب بھی تو نہیں ہے نا کہ ہارے گا وہ نہیں کرے گا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آئینی مدت سے زیادہ طویل کر دیں۔ نہیں طلعت صاحب، معاملہ یہ ہے کہ یہ میری عرض سن لیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ملک کہاں جائے گا؟ یعنی سیاسی طور پہ افراتفری، سیاسی طور پہ جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن آ جائے گا اور اس کے اوپر اپنا وہ فیصلہ دیں، تاکہ کل کو اگر حالات ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے میں نے بات کی ہے تو پھر ذمہ داری تو کوئی لے نا، ذمہ داری لیں اور کروا دیں الیکشن۔ ہم نے تو حفظ ما تقدم کے طور پہ تیاری شروع کی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، تو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا کام بریکنگ نیوز دینا نہیں، فیصلے دینا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد انہیں ایک اسکرپٹ کے تحت چلنا تھا، لیکن جن حالات کا سوچ کر انہیں اسکرپٹ دیا گیا تھا، بہت سے سیاسی معاملات اس کے بالکل برعکس نکلے، لیکن یہ عقل مند لکیر کے فقیر پھر بھی دیے گئے اسکرپٹ کے مطابق چلتے رہے۔ اس کا ثبوت فیصل واڈا کا وقت سے پہلے ہونے والے واقعات کا انکشاف کرنا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور اس کے بعد پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں جسے ہم سب نے دیکھا ہے، اور عمران خان اس قوم کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے، پھر بھی دیے گئے اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ چلتا رہا۔ آج ملک کو پی ڈی ایم اور مفاد پرست ٹولے نے جس جگہ لا کھڑا کیا ہے، اس کے بعد لغزش کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس پی ڈی ایم کو تو نہ اس ملک کی فکر ہے نہ ہی عوام کی فکر ہے، تو صرف
عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی۔ یہ اس عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جس کے گرد ملک کی پوری سیاست گھوم رہی ہے۔ میڈیا کا کوئی ٹاک شو اور حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس عمران خان کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لیکن مفاد پرست ٹولہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یکجان ہو گیا۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیشہ اس قوم سے ہی کیوں قربانی مانگی جاتی ہے؟ قومی اسمبلی کے ممبران ہو یا صوبائی اسمبلی کے، ریٹائرڈ جنرل ہو یا ججز یا کوئی اور، ان سب کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیوں مفت کی سیکیورٹی، مفت کی بجلی، مفت کا پیٹرول اور بھی بہت کچھ مفت میں ملتا ہے؟ ملک کنگال ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ریٹائرڈ اشرافیہ کا مفت کا راشن IMF سے قرض لے کر بھی چل رہا ہے، کیونکہ قرض تو عوام نے ہی چکانا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ ملک اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، اور اس ملک کے لوگ ٹیکس ملک چلانے کے لیے دیتے ہیں۔ ریٹائرڈ افسران کو ہر چیز مفت میں دینے کے لیے نہیں، لیکن صاحب استطاعت ہماری اشرافیہ اور ریٹائرڈ افسران وہی سب کچھ مفت میں لے لیں۔ جب ہم اپنا گھر چلانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو ہم اسے انتہائی ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کوئی فضول خرچی نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ پیسے کل کو ہم نے ہی واپس کرنے۔ یہ حکومت IMF سے قرض لے رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ قرض کا پیسہ اس ملک کی مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کے ریلیف پر خرچ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پیسہ ملتے ہی سب کچھ پرانے طریقے کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ جانتے ہیں قرض کی رقم انہوں نے نہیں بلکہ ہم نے دینی ہے، کیونکہ قربانی تو صرف قوم دیتی ہے۔ حکومتی اشرافیہ اور ریٹائرڈ افسران کا کام تو صرف مفت کی روٹی توڑنا ہے، اور وہ وہی کر رہے ہیں، یعنی اپنا کام